بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرخزاد بادشاہ بنا تو اصل میں حکومت توسطگین کے ہاتھ آ گئی۔ غزنی میں اس انقلاب کی خبر سنتے ہی داؤد سلجوقی نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ توسطگین بھی اپنی طاقت کے ساتھ بہترین جان بازوں کی فوج لے کر سلجوقیوں کے مقابلے میں آیا۔ صبح سے شام تک دونوں طرف لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ہر گروہ کے دل میں اپنے حریف کو برباد کرنے کا ہی خیال تھا۔ دونوں فوجوں نے خوب کوشش کی مگر 12 گھنٹے کی اعصاب شکن لڑائی کے بعد سلجوقیوں کے پیر میدان سے اکھڑنے لگے۔ سپاہیوں کو بدحواس دیکھ کر داؤد بھی پریشان ہو گیا اور جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگا۔ تو ستکین کارخین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان مفرور سلجوقیوں کا تھوڑی دور تک تعاقب کیا، ان کے مال اور بار برداری کے جانوروں پر قبضہ کر کے شہر میں داخل ہوا۔ اس فتح نے فرخزاد کی سلطنت کو اتنا پائیدار کر دیا کہ غزنوی لشکر فوراً بڑی شان و شوکت کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں خراسان پر سلجوقیوں کی جانب سے کلیسارک نامی ایک امیر حاکم تھا۔ غزنوی فوج کی آمد کی خبر سن کر کلیسارک بھی ایک لشکر اجرار لے کر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ غزنوی فوج سے اس کا سامنا ہو گیا۔ فریقین میں تلواریں چلنے لگیں۔ دونوں فریق کے سپاہیوں کی جان بازی اور سرفروشی سے لڑائی کا بازار ایسا گرم ہوا کہ اس کا ذکر حد بیان سے باہر ہے۔ اس جنگ میں بھی فتح کا صحرا غزنویوں کے سر رہا اور کلیسارک اور چند دیگر سلجوقی سرداروں کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ جب داؤد سلجوقی نے سپہ سالار کی گرفتاری کی خبر سنی تو اس نے اپنے بیٹے الپ ارسلان کو فرخزاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ توسطگین بھی اپنی فوج کے ساتھ لڑنے آیا مگر اس مرتبہ سلجوقی کامیاب ہوئے اور غزنی کے چند نامور امیروں کو سلجوقیوں نے گرفتار کر لیا۔ الپ ارسلان بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے ملک کی طرف لوٹا۔ فرخزاد نے جنگ کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کلیسارک اور دوسرے سلجوقی قیدیوں کو بیش قیمت خلعت پہنا کر سب کو آزاد کر دیا۔ جب سلجوقیوں کو فرخزاد کی اس عنایت اور انسانی ہمدردی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک مہربانی کی اور اس مہربانی کی عوض غزنوی قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، فرخزاد کی ولدیت میں اختلاف ہے۔ روضۃ الصفا میں اس کو مسعود کا بیٹا بتایا گیا ہے اور احمد اللہ مستوفی نے اس کو عبدالرشید بن غزنوی محمود غزنوی کا بیٹا قرار دیا ہے۔ فرخزاد کی وفات سے 1 سال پہلے ایک روز اس کے سرکش غلاموں کی ایک جماعت نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور موقع پا کر حمام میں فرخزاد پر حملہ کر دیا۔ فرخزاد نے اس حرام گروہ کے ارادے سے مطلع ہوتے ہی تلوار اٹھائی اور مدافعت کرتا رہا یہاں تک کہ حمام کے باہر دوسرے شاہی خادموں کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ شاہی ملازم فوری حمام میں آئے اور انہوں نے غلاموں کو قتل کر کے بادشاہ کی جان بچائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے موت کے وقت تک فرخزاد ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا رہتا اور ہر وقت دنیا کی اور اس کی محبت سے اپنی بیزاری کا ظاہر کرتا رہا۔ فرخزاد کے ابتدائی زمانے میں حسین بن مہران اس کا وزیر رہا، لیکن فرخزاد کے آخری زمانے میں ابوبکر بن صالح وزیر سلطنت مقرر کیا گیا۔ فرخزاد نے 6 سال حکومت کرنے کے بعد 450 ہجری میں کلنج کے مرض سے وفات پائی۔ شکریہ۔ یا اللہ مدد فرما۔